إنما يخشى الله من عباده العلماء. الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ جو مکہ میں بستے ہیں، کفر کرتے ہیں، زمین میں چلے پھرے نہیں، ملکوں میں گھومے ٹہلے نہیں؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، چلتے پھرتے تو دیکھ لیتے کہ کیسا رہا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے کفر کرنے کی وجہ سے گزر چکے ہیں اور کفر کا انجام بھگت چکے ہیں. کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ لوگ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے. وآثارا فی الارض، اور ملک میں ان کے نشانات ان سے بھی زیادہ تھے. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، عذاب اللہ کا آ گیا. وما كان لهم من اللہ من واق، تو ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ملا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، اللہ کا عذاب ان پر اس لیے آیا کہ ان کے پاس اللہ کے پیغمبر، رسول اور انبیاء کرام معجزات لے کر کے تشریف لاتے تھے تو وہ ان کا انکار کر جاتے تھے. فأخذهم اللہ، نتیجتاً اللہ نے ان کی گرفت کی، عذاب میں پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سب سے سخت سزا دینے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، انہی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ رسول بنا کر اس وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے پاس بھیجا. الی فرعون و ہامان و قارون، فرعون کے پاس، اس کے وزیر حامان کے پاس اور مالدار قارون کے پاس. فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے رسول کو دھمکایا، ان کی بات نہیں مانی اور ان کے معجزات کو دیکھ کر کے کہا یہ رسول نہیں، یہ تو جادوگر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. فلما جاءهم بالحق من عندنا، تو جب یہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر کے آئے اور وہ حق ہمارے پاس سے تھا، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو جب کوئی صحیح جواب نہ دے سکے کہ کیوں نبی کو نہیں مانتے، تو لڑنے پر اتر آئے اور کہنے لگے ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو، نرینہ اولاد کو مار ڈالو جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، بہت سارے کام کاج ہیں جو ان سے لینا ہے.
وما كيد الكافرين إلا في ضلال. اس طرح مسلمانوں کے بچوں اور ان کی عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری اور ان کا پیغام نہ پہنچے. لیکن وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی ساری سازشیں اکارت ہی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کا چراغ رسالت جلتا ہی رہا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. عاجز آ کر وقت کے خدا فرعون نے کہا تم لوگ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے روکتے ہو، ضرونی چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر کے رہوں گا. بلائے، دعا کرے، اپنے رب کو بلا لے، دیکھیں اس کا رب کیا کرتا ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو تمہارا دین ہے یہ تم مجھے خدا مانتے ہو، اس کو وہ بدل دے گا اور تمہارا خدا بدل جائے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا کہیں ملک میں فتنہ و فساد نہ برپا کرے، اس لیے موسیٰ کو قتل کر دوں گا. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم. موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم قتل کرو گے، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی حفاظت میں آتا ہوں. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے ظالم و جابر کی سازشوں سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. جو ظالم ایمان نہیں رکھتا ہے حساب کے دن پر کہ مرنے کے بعد اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی ہے. اس کا تیسرا رکوع ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، تلاوت کی اور اس کا معنی خیز تفسیری ترجمہ کیا. اب مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض. یہ مکہ میں جو کافر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول ایک کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عبادت اگر کرنا ہے تو ایک کی، اس کے علاوہ کی نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 360 خدا ہیں اور 360 خدا کو مان رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ ہر دن کے لیے جو ایک خدا ہے تو وہ خدا کافی نہیں ہے، کیونکہ 360 ضرورتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ضرورتیں ہیں جو ہمارے یہ 360 خداؤں سے پوری نہیں ہو رہی ہیں. لہٰذا ہم کو اور ابھی خدا بڑھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں. خدا سے ضرورت پوری ہوتی ہے، 360 خدا ہم نے بنایا، ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے. اور یہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا سے تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. بڑی تعجب کی بات ہے، 360 خدا سے ضرورت نہ پوری ہو تو ایک سے کیسے پوری ہو جائے گی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو جوڑ کے اس نے ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، دس از ویری مچ ونڈرفل تھنگ. 360 خدا سے کام نہیں بن رہا ہے، اس کو جوڑ کر کے ایک خدا سے کام کیسے بنے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت تعجب خیز چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے انبیاء آئے، 1,24,000 کے قریب نبی آئے، میسج آف گاڈ، وننس آف گاڈ، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کے آئے، ایک خدا کا. اور جنہوں نے مانا وہ نجات پا گئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. یہ مکہ سے نکلتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں تو جو روڈ ہے، روڈ کے کنارے عاد کی بستیاں، سمود کی بستیاں، لوط کی بستیاں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، سب گرے پڑے، تہس نہس برباد کیے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کرتے کیا؟ دیکھتے نہیں کہ جو ایک خدا کو نہیں مان رہے تھے، بے شمار خدا کو مان رہے تھے اور کفر کر رہے تھے، ان کا انجام دیکھا نہیں انہوں نے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے، قوم صالح کے، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب نے اللہ کا انکار کیا تو انجام دیکھا، دنیا میں تہس نہس کر دیے گئے. تو وجہ کیا تھی؟ کفر. وہی وجہ کفار مکہ میں بھی پائی جا رہی تھی، کفر.
تو جو وجہ ان میں تھی ہلاک کیے جانے کی وہی وجہ ان میں پائی جا رہی ہے. کوئی ان میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، بلکہ وہ تو ان سے زیادہ طاقتور تھے. کانوا اشد منہم قوۃ، ان کی طاقت ان سے بڑھی ہوئی تھی. یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اور ان کے جو نشانات ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو ان کی فیکٹریاں ہیں، جو ان کی جائیداد ہیں، جو ان کی بلڈنگیں ہیں، زیادہ ہیں ان سے. لیکن نہ بلڈنگیں کام آئی، نہ جائیداد کام آئی، نہ ان کا زور، نہ ان کی طاقت، نہ فورسفل ہونا، پاورفل ہونا، کچھ کام نہیں آیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کفر ہے، اور اس کے بڑے ہونے کے کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ ان کو جہنم میں ہمیشہ جلنا پڑے گا. تو اینڈ لیس پنشمنٹ ہے، سزا ختم نہیں ہوگی. تو جس چیز کی سزا ختم نہ ہو تو وہ چیز اتنی ہی بڑی ہوگی. تو کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد کفر کے بعد جو بھی گناہ ہے سب چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن بذنوبہم سب ملا کر کے بڑے ہیں. لہذا سب سے پہلے کافر ہیں، کافر ہونے کے بعد جو کر رہے ہیں سب جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو کوئی بچانے نہیں آیا، نہ طاقت بچانے آئی، نہ ان کا جتھا بچانے آیا، اور نہ ان کی پولیس بچانے آئی، نہ ان کا بادشاہ بچانے آیا. وقت کا بادشاہ فرعون، نمرود، یہ سارے کے سارے لوگ جن کی پوجا کرتے تھے کوئی بچانے نہیں آیا. وما كان لهم من الله من واق، اللہ کا عذاب آیا، تیز ہوا چلی. بدھ کے دن شروع ہوئی قوم عاد کی، اور بدھ کے دن ختم ہوئی. بدھ 8، بیچ میں راتیں 7، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی. اللہ کا عذاب آیا. سب بڑے بڑے کھجوروں کے درخت کی طرح، تاڑ کا درخت جیسے ہوتا ہے ایسے تھے لمبے تڑنگے، سب گر پڑے، کھوکھلے گرے. اللہ کا یہ عذاب آیا کوئی بچانے کے لیے؟ جن کو بچانا تھا وہی گر پڑے. وما كان لهم من الله من واق، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا آیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی توہین کی تھی. نبی کی توہین کفر ہے. آج بھی نبی کی توہین کوئی کرے تو کافر ہو جائے گا. قرآن نبی لے کر کے آئے ہیں، قرآن کی توہین کرے کوئی تو کافر ہو جائے گا. قرآن سے نکلنے والا کوئی حکم ہو، نماز ہے، نماز کی توہین کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. فرض کی توہین ہی نہیں، سنت اور مستحب کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. فتاوی عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہے کہ ٹوپی لگائے بغیر کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ٹوپی لگائے بغیر نماز کوئی پڑھے تو نماز ہو جائے گی. لیکن کوئی ٹوپی کی توہین کرے، ایسے اٹھا کے پھینک دے، میں نہیں لگاتا ٹوپی، تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کے ایک حصے کی، ایک مسئلے کی جو مستحب سنت غیر مؤکدہ صحیح، لیکن اس نے توہین کی تو کافر ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسولوں کی توہین کی. 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آئے، اور 315 رسول آئے جن کو نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی. سب کو انہوں نے جھٹلایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے برابر ہے. کیونکہ سب کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کو مانو. ہماری آپ کی جو دعوت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے دنیا بھر کے مذاہب کے ماننے والوں، جو تم یہ کہتے ہو کہ سب کا راستہ تو وہی جاتا ہے، تو آ جاؤ ایک کلمے کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف آ جاؤ. کیونکہ ایک راستہ تو بتانے والا بہت ہے، لیکن دھوکے باز بہت ہے. اس لیے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات چلے گی. بقیہ جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کی باتیں نہیں چلیں گی. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں اسرائیل میں، انہی کے ماننے والے ہیں. لیکن ان کی توریت جو ہے، توریت جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، انگریزی میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک حرف بھی آسمان کا نہیں ہے، سب انہوں نے بدل ڈالا. ایوری ورڈ ہیز بین چینج، ہر حرف، ایوری لیٹر کہنا چاہیے ہیز بین چینج، سب بدل گیا. اس میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. اس کتاب میں اولڈ ٹیسٹامنٹ ان کے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. یہودی وہ بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے، اور اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ جو بدلی ہوئی کتاب پہلے سے آ رہی ہے، اسے بدل کر کے انہوں نے کیا لکھ دیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے. اور آج ابھی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کا دعویٰ کرنے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. ارے تمہاری اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، تو دعویٰ کرنا ہوگا تو سلیمان علیہ السلام کو مقدس مانو گے، اور کتاب میں لکھو کہ کافر ہو گئے تھے. قرآن کہہ رہا ہوں ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا تھا. تم ظالم ہو. دعویٰ کرنے کے لیے تو بیٹھے ہو کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور تم اپنی کتاب میں لکھے بیٹھے ہو کہ سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے.
سب کو اسی لیے سب نے اپنا اپنا مذہب چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے، کچھ ہے نہیں. یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین پیش کیا ہے اس نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے. ایوری دین، ایوری ریلیجن ہیز بین ڈیلیٹڈ، سب منسوخ ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی مذہب قبول کرے گا چاہے جتنا سچا اسے کہے لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا. نیور بی ایکسیپٹڈ، نہیں قبول کیا جائے گا. تو یہ ہے اس وقت اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں، اور ابھی جب ہار رہے ہیں حماس سے تو دعائیں کر رہے ہیں. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا ہے تو کیسے جو ہے بدلے ہوئے دین کا کیسے اثر ہوگا؟ ان کے یہاں بھی دعائیں چل رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، دینی کہتے ہیں. دعائیں چل رہی ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بیت المقدس کو، اس کے آس پاس کی زمین پر تو ہم لوگ آباد تھے. کب یہاں آباد ہوئے یہ لوگ؟ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا وہ خود ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو کافر کہتے ہیں، اور بنایا تھا تو اس کے پاس وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم آباد تھے. کب تم لوگ آباد ہوئے؟ لیکن ہسٹری کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، تاریخ کو وہ مسخ کرتے ہیں. مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا تھا سب سے پہلے، جیسے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں سے بنوایا تھا. تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے بانی ہیں. مسجد اقصیٰ کے بھی فرشتے بانی ہیں، اور مسجد حرام، مسجد خانہ کعبہ کے فرشتے بانی ہیں اللہ کے حکم سے. آدم علیہ السلام نے پھر بنایا تو وہ انہوں نے نیا بنایا، رینیول ہوا، تجدید ہوئی. آدم علیہ السلام مجدد ہیں، رینیول ہوا ہے اس کا. ابراہیم علیہ السلام اس کی جو ہے بنیادیں مٹ گئیں، وہ سیدھا ہو گئی، ختم ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیادوں پہ قائم کیا، تو بانی نہیں ہے، مجدد ہے. ایسے داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تجدید کیا ہے، پھر سے اس کی بنیادوں پہ بنایا ہے. بانی تو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، یہ مجدد ہیں، رینیو کیا ہے اس کو. تو دعویٰ ان کا غلط. تو اسی لیے دنیا میں چلنے والا کوئی بھی کلمہ واحدہ کی طرف، توحید کی طرف بلانے والے ہیں، اور توحید موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے. اور ان کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا پروگرام یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے، کیونکہ ہم ہی سچ ہیں، یہودیت ہی سچ ہے. کیونکہ صرف جنت میں اگر جائیں گے تو یہودی ہی جائیں گے. قرآن میں ان لوگوں نے، قرآن میں ان کا قول اللہ نے نقل کیا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں صرف جنت میں اگر جائیں گے تو عیسائی ہی جائیں گے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ابھی موجودہ جو تمہارا دین ہے، اور ابھی جب حماس سے لڑائی ہو رہی ہے تو تم موسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر کے ان سے دعا کر رہے ہو. تو ایسے تم نے بگاڑ دیا. اور دوسری تاریخ یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں پر ہے فلسطین میں، وہاں پہ ہزار سال سے عرب لوگ رہتے تھے. فلسطینی جو ہے وہ عرب کے لوگ تھے، وہ کنعانی تھے. کنعان عرب کا جو ہے خاندان تھا، وہاں آگے آباد تھا، وہ سب عربی وہ رہتے تھے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت شموئیل علیہ السلام کی سرکردگی میں وہ جنگ ہوئی، تو اس وقت جو ہے بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئی اور ان کی حکومتیں چلتی رہی. حکومت چلتے 99 سال بنی اسرائیل وہاں آباد رہے. اور اس کے بعد پھر عربوں کی حکومت آئی، اور 1800 سال 1800 سال مسلسل عربوں کی حکومت رہی. ان کے 99 سال سے پہلے ہزارہ سال سے فلسطین کی زمین پر عرب آباد، کنعانی عرب. اور 99 سال کے بعد 1800 سال تک پھر عرب فلسطینی آباد. پھر 1948 میں امریکہ نے اور یورپ نے، برطانیہ نے، مغربی طاقتوں نے دنیا کے تمام گوشوں سے لا کر کے یہودیوں کو یہاں بسانا شروع کیا اور زمینیں خریدنا شروع کی. 1939 40 41 42 48 یہ سب چل رہا تھا، آباد کرنا شروع کیا. زمینیں خرید رہے تھے اور آباد ہو رہے تھے. تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی زمین کوئی خریدے آباد ہو. لیکن جب پتہ چلا کہ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک پوری زنجیر ہے عالم اسلام کے ملکوں کی، تو اسی بیچ میں فلسطین ہے، یہاں پہ یہودیوں کا آباد کریں گے. آباد کر کے دھیرے دھیرے ان کا
رقبہ بڑھا کر کے مکہ مدینہ بھی ان کے پلان میں ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر جو ہے پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے، کیونکہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے اکیلے، وہی دنیا میں حکومت کرنے کے لائق ہے، ان کا دعویٰ ہے۔ اسی لیے اس کا نام رکھا دا گریٹر اسرائیل، عظیم مملکت اسرائیل، اسرائیل کی حکومت بنائیں گے، ان کا ارادہ ہے۔ اسی لیے زمینیں خریدنا، اور خوب مہنگی مہنگی زمینیں خریدنا شروع کیا۔ تو 1940-41 کی بات ہے کہ ہندوستان کے علماء نے بھانپا کہ یہ دیکھو اس کا ناپاک ارادہ ہے۔ تو اس وقت 1940 میں حکیم الامت ہندوستان کے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ فلسطینیوں کا اسرائیل سے زمین بیچنا ناجائز ہے۔ امداد الفتاویٰ میں آج بھی فتویٰ موجود ہے، اس وقت 1940 میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے، زیادہ زیادہ پیسے دے کر کے زمینیں خرید رہے ہیں، زمینیں کہیں سے بھی خریدی جا سکتی ہیں، لیکن اب اس ناپاک عزم اور ارادے کی وجہ سے علماء ہند میں خاص طور پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ خریدتے رہے، زبردستی مارتے رہے، کوڑتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، ختم کیا گیا، اور ختم کرنے کے بعد زبردستی 1948 میں اسرائیل کی حکومت کو قائم کر دیا گیا۔ جیسے ہی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، اس کے 2 گھنٹہ کے بعد سب سے پہلے امریکہ نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ملک ہونا چاہیے۔ بتائیے، ہزاروں سال پہلے اور اس کے بعد 1800 سال تک عربوں کی حکومت رہی، اور مار کر مسلمانوں کو ذبح کر کے، شہید کر کے، قتل کر کے کیا کیا؟ وہاں پہ اسرائیل کی حکومت قائم کر دی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسرائیل کا ارادہ یہ سب ہے۔ لہٰذا وہاں پر جو لوگ بھی اپنی زمین کو لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، من قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون دمه فهو شہید، ومن قتل دون عرضه فهو شہید۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں، اپنی جان کی حفاظت میں، اپنی عزت کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو وہ اس لیے جو ہے اتنے دنوں سے ہماری زمین، ہم اس پر قابل، اس کو لے کر کے تم جو ہے زبردستی لے رہے ہو، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخری دین ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی چلے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بے شک وہاں پہ آئے تھے، توریت لے کر کے آئے تھے، اور توریت کی تبلیغ کی۔ تم نے توریت کو جب منیا میٹ کر دیا، بدل ڈالا، اپنی کتاب تم نے بدل ڈالی، تو دوسرے کے ساتھ کیا تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت، مسکنت یہ تھوپ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، پوری دنیا تھوک رہی ہے۔ اب تو جو ہے یوٹیوب، واٹس ایپ اور جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم نے تھوڑی مختصر تاریخ آپ کے سامنے یہ آیت کے ضمن میں بتا دی، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو سب واٹس ایپ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ہاسپٹل پہ حملہ، کیوں بھائی؟ انٹرنیشنل لا ہے کہ ہاسپٹل پہ حملہ نہیں کر سکتی، کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے ہی قانون میں لکھا ہوا عالمی قانون، قرآن کا قانون پڑھ کے نہیں سنایا جا رہا ہے، عالمی قانون ہے کہ ہاسپٹل میں حملہ نہیں ہوگا، عالمی قانون ہے کہ سٹیزن کو، شہریوں کو نہیں مارا جائے گا، جن سے 2 ہاتھ کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرو، لیکن ان کو چھوڑ کر کے شہریوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ غزہ پٹی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، پورا ایک علاقہ ہے، انہوں نے پوری زمین پہ قبضہ کرتے 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 ایک علاقے میں ان کو محصور کر دیا۔ اور وہ کیسے لڑتے رہے؟ وہاں کے نوجوان لڑتے رہے، ادھر توپ لے کر کے آ رہے ہیں، ٹینک لے کر کے آ رہے ہیں، یہ پتھر سے 8-9 سال پہلے جو ہے ان کو بچوں کو جو مارا تھا، شہید کیا تھا، اس کی تصویریں بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ لگائی گئی تھی۔ پھر وہ آواز اٹھی کہ تصویریں لگانے سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے وہ سمجھیں گے کہ ہم کو بھی ایسے کرنا ہے، اس لیے وہ تصویریں فوراً ہٹا دی گئی۔ اس سے پہلے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے مارا تھا، ان کے پاس صرف پتھر تھا، لیکن وہ نوجوان 16 سال 17 سال والے وہ دھیرے دھیرے محنت کرتے رہے، اور آپس میں جو ہے شیرازہ بندی کرتے رہے، اور آج انہیں کو حماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ ٹینک ہے، نہ فضائی طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت موجود ہے۔ اسرائیلی ان کی فوج مر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں اوپر کون ہے، پتہ نہیں کون مار رہا ہے، کوئی غیبی طاقت ہے، وہ ان کے فوجی بول رہے ہیں، لیکن اب حکومت کی طرف سے دباؤ ہے تو ملازم ہے تو لڑنے جائے، جان جائے، چاہے مال جائے، چاہے اولاد جائے، چاہے بچی جائے، تو لڑنا ہے، مجبور ہے بیچارے، وہ بیچارے بھی اس طرح کہے جائیں گے کیونکہ ملازم ہے، لیکن اب آ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہمارے سامنے آئے گا اور کفر و اسلام کی جنگ ہوگی تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا۔ لیکن وہ ادھر مجبور، اور ادھر غیبی طاقت آ رہی دیکھ کر کے بتا رہے ہیں۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے کافروں کو، جنہوں نے ان کا وطن چھڑوایا، مکہ چھڑوایا، 13 سال تک زد و کوب کیا، پریشان کیا، جان لینے کی تیاری کی، اب اس کے بعد جب آ کر کے دوسری جگہ چلے آئے، یہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں، تو اب اس کے نتیجے میں
وہ لوگ جنگ بدر پہ آمادہ ہوئے. جنگ بدر ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھلا دیا, 70 کو مارا مسلمانوں نے, 70 کو قید کر کے لے آئے. اس میں سے حضرت عباس حضور کے چچا بھی قید ہو کر کے آئے. حضور نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں سے پوچھا, ارے بھائی یہ سب قیدی ہیں, میرے چچا عباس کو کس نے قید کیا؟ اتنے لمبے تڑنگے لعیم شہیم طاقتور, کس نے قید کیا؟ کون پکڑ پایا ان کو؟ تو مجمع میں سے ایک صاحب اٹھے, بالکل کمزور دبلے پتلے پھٹے پرانے, حالت قضائیہ ان کی بتا رہے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کھڑے ہوئے, کہا میں نے جو ہے گرفتار کیا. حضور نے کہا تم اور میرے چچا یہ اتنے طاقتور لہیم شہیم کیسے تم نے پکڑا؟ تو کہنے لگے میں نے تھوڑی پکڑا ہے, وہ تو کوئی پکڑ کر کے لا کے دے رہا تھا, پکڑو, وہ تو میں پکڑ کے لے آیا, ایسے پکڑ کے لے آیا. قرآن میں تو صاف موجود ہے, فرشتوں کی کمک آئی تھی, فرشتے اترے تھے, اور یہ غیر جو تھے کفار مکہ ان کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا کہ یہ فوج آئی ہے مدد کے لیے. لہٰذا اسلام کی حقانیت تو واضح ہے, واشگاف ہے. بس ہم کو کتنا یقین ہے وہ ہمیں اپنا یقین بڑھانا ہے, ایمان مضبوط کرنا ہے. یہ سارے حقائق موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات لے کر کے بھیجا, دلائل لے کر کے بھیجا, ید بیضا لے کر کے بھیجا فرعون کے پاس, حامان کے پاس, قارون کے پاس. میں نے سنایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ فرعون کو سمجھاتے اب ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں, ہمارے اساتذہ کوئی بات کہتے ہیں, ہمارے لوگوں میں مسلمانوں میں کوئی بات کہتا ہے, اچھے سے کہتا ہے تو اثر کر جاتی ہے. خود موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب سمجھاتے رہے ہوں گے اللہ کے پیغمبر, تو کیسے نہیں اثر کرے گی؟ تو بہت سمجھاتے رہے. تو ایک دن مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے کہ ایک دن فرعون کے سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایمان لے آؤ, کہا ایمان لے آؤں گا, تھوڑا مشورہ کروں گا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا, مشورہ کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو, لیکن حامان سے مشورہ نہ کرنا, اور دنیا میں جس سے جی چاہے مشورہ کرنا, حامان سے مشورہ نہ کرنا. حامان وزیر تھا موسیٰ علیہ السلام کا, وہ فرعون کا وزیر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حامان سے مشورہ نہ کرنا. چنانچہ آیا, سمجھ گیا تھا, باتیں سمجھ میں آتی ہے تو آدمی گھر جا کے ذکر کرتا ہے کہ فلاں کام سے جانا ہے, دین میں جانا ہے, دین کے کام میں تبلیغ میں نکلنا ہے, مدرسے میں جانا ہے, فلاں بزرگ سے ملنا ہے. آ کے گھر میں تذکرہ کرتا ہے. تو آ کے گھر میں تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو بہت اچھی ہیں, حضرت آسیہ سے ذکر کیا, تو میں ایمان لے آؤں کیا؟ حضرت آسیہ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, وہ تو آلریڈی مومنہ تھی پہلے ہی سے, انہوں نے بتایا نہیں تھا, تو کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی, ایمان لے آؤں. تو بس وہ قریب ہو گیا تھا, اور سب پورا جو ہے ایوان میں حکومت کے جو ہے محل میں چرچا ہو گیا تھا کہ اب ایمان فرعون لے آئے گا. حامان تھا نہیں, کوئی رشتہ داری میں گیا تھا. حامان کو پتہ چلا فرعون خدا تھا اور حامان اس کا وزیر تھا. تو وزیر تو آج کل کی طرح پہلے کی طرح بھی خدا سے بڑا ہوتا ہے, وزیروں ہی کی چلتی ہے. تو یہ سوچا کہ میرا خدا, میں اس کا وزیر, میرے اندر بھی خدائی آ گئی ہے, اگر میرا خدا مسلمان ہو گیا تب تو ساری خدائی چلی جائے گی. وہ آیا نشے میں جوش میں آیا فوراً فرعون کے پاس, اور تلوار لے کر کے آیا, میان سے تلوار نکالی, اور فرعون کو کچھ بولا نہیں, فرعون کو دیا, کہا ہاتھ میں اس کو پکڑو. کیا ہے؟ کہا اس تلوار سے پہلے میری گردن مار دو تاکہ میں ختم ہو جاؤں, کیونکہ میری آنکھیں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ آپ کسی کے غلام ہو, موسیٰ کے غلام ہو. آپ تو خدا رہے ہو, تو میری آنکھیں آپ کو خدا ہی دیکھنا چاہتی ہیں, غلام نہیں دیکھنا چاہتی. لہٰذا یہ لوگ آپ مسلمان ہو جاؤ, یہ لوگ مجھے مار دو پہلے, پھر مسلمان ہو جاؤ. اس کا لہجہ جو بھی رہا ہو فرعون پہ اثر کر گیا, کہا نہیں مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے اپنی صحبت اچھی رکھنا چاہیے, اپنا مشیر اچھا رکھنا چاہیے. فرعون جیسا آدمی اس کا مشیر, اس کا وزیر, اس کا سیکریٹری, اس کا قریبی لے ڈوبا. یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ یہ حامان یہی جو ہے جو وزیر تھا, اسی نے جو ہے بہرحال جو لکھا تھا وہ ہوا, لیکن یہ کہ تدبیر کے اعتبار سے یہ آدمی رکاوٹ بنا. لہٰذا اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو بہت شاندار, بہت اچھا رکھنا چاہیے, اور اپنی صحبت کو بہت اچھی رکھنا چاہیے, ورنہ پھر جو ہے آدمی کہیں کا کہیں چلا جائے گا. ہر کسی سے نہ مشورہ لے سکتے ہیں, اور ہر کسی کو نہ وہ مخلص سمجھ سکتے ہیں. جو دیندار ہو, جس میں 5 باتیں ہوں, اس سے دوستی کرنا چاہیے, اس سے مشورہ لینا چاہیے. نمبر 1 لالچی نہ, نمبر 2 جھوٹ نہ بولتا ہو, نمبر 3 عقل مند ہو, نمبر 4 سنت کا متبع ہو, اور نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کرتا تھا.
تو یہ 5 باتیں ہوں تو ایسے آدمی سے مشورہ لینا چاہیے. ایسا آدمی نہیں ہے تو لڑا دے گا. خاندان میں لڑائی، آپس میں لڑائی، دنیا کی محبت کو ترجیح دینا اور سارا سکون عقارت کر دینا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مشیر غلط ہیں. ہم نے دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت پر غالب کر رکھا ہے، اور جب تک یہ رہے گا جب تک کبھی چین ہم کو نہیں مل سکتا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. نبی تو ہمیشہ دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتے ہیں، اور دنیا والے ہمیشہ دنیا کی محبت کی تعلیم دیتے ہیں. دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں ہوگی اور دین کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو ہمارے سکون کو دنیا والے غارت کر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. کب یہ صحت چلی جائے نہیں کہہ سکتے. کب دھیرے دھیرے بڑھاپا آ جائے کہ کھڑے ہو کر آرام سے نماز پڑھتے تھے، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے. کب چلتے چلتے آنکھیں بند ہو جائیں. اس لیے دنیا کی محبت کو مغلوب کرو، دنیا کی محبت کو مغلوب کرو. اور دنیا کی محبت جب تک غالب رہے گی کسی کو چین اور سکون نہیں ملے گا. یہی دنیا میں فساد ہے، یہی زمین میں فساد ہے، یہی محلوں میں فساد ہے، یہی لوگوں میں فساد ہے، یہی دلوں میں فساد ہے. جب تک یہ فساد باقی رہے گا تب تک کسی کو چین نہیں مل سکتا. اگر چین چاہتے ہو تو آ جاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کرو، اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس طرح تیار ہو جاؤ جیسے پوری دنیا میں جماعتیں، پوری دنیا میں مدارس، پوری دنیا میں خانقاہیں. اور اگر کوئی 2 ہاتھ کرتا ہے تو دنیا میں حماس کی طرح تیار ہو جاؤ، ان کی مدد کرو چاہے جیسے مدد ہو سکے. اگر سامان کے ذریعے مدد کر سکتے ہو کہ میرا سامان وہ ہونا چاہیے جس میں ان کی مدد ہو، اسرائیل کی مدد نہ ہو. کیونکہ اگر ہمارا 10% پیسہ بھی ان کے قبضے میں جاتا ہے اور اس سے ہمارے بھائی کو وہ مارتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے ہم پیسہ دے رہے ہیں، یہ پیسہ لو میرے باپ کو قتل کرو. تو قاتل کی ہم مدد کر رہے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے تو تاکہ وہ میرے باپ کو قتل کرے، کہ کیا کوئی مسلمان، کیا کوئی غیرت مند اس کو گوارا کرے گا؟ لہذا دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی کہیں کوئی آباد ہے وہ اس حدیث شریف کو یاد کرے، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. لا یسلمہ، وہ کسی ظالم کے حوالے اپنے مسلمان بھائی کو نہیں کرتا. عالم اسلام آج یہی ہے، دیکھ رہا ہے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کچھ نہیں کر رہا ہے. کم سے کم یہی کرنا چاہیے کہ اپنا مال، اپنا پیسہ اس کی مدد میں استعمال نہ ہو جو ہمارے بھائیوں کا خون چوس رہا ہے. ولا يخذلہ، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. بے یار و مددگار چھوڑ دیا. غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، ہاسپٹل پہ بمباری ہو رہی ہے، بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، راکٹ جا رہے ہیں، ٹینک سے حملہ ہو رہا ہے. بچوں کو وہی اقتلوا ابناء الذین آمنوا، ان کا ارادہ یہی ہے، یہی بچے جو 17-18 سال کے ہوں گے اور مدد کرنے والے حماس بنیں گے، ان کو ابھی جو ہے مار دو. نپ ان دا بڈ، کلی کو کھلنے سے پہلے ہی ان کو مار ڈالو، ختم کر دو تاکہ کچھ ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ادھر سورج ادھر ڈوبا ہوا ہے، کہیں نکلا ہوا ہوگا، اور جہاں نکلا ہے وہاں ڈوبے گا تو کہیں اور نکلے گا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ایمان والے پوری دنیا میں جیسے سورج ہے ویسے جیتے ہیں. اگر ایک جگہ ختم ہوئی دوسری جگہ طلوع ہوتے ہیں، ایک جگہ کم ہوئے دوسری جگہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہوگا یہ جب ہم آپس میں کیسے بنے؟ کجسد واحد، ایک جسم کی طرح بنے، بنیان مرصوص، مضبوط دیوار کی طرح بنے. اب ہماری دیوار ہی ٹوٹی رہی ہے، ہماری دیوار پہ وہ توڑ رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے، وہ قبضہ کر رہا ہے، وہ حملہ کر رہا ہے، وہ جیل میں بند ہو رہا ہے، وہ جیل میں جا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت ہے؟ قرآن کی آیتیں، حدیث کی چیزیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا. لیکن بہرحال دوا بند نہیں کرنا ہے کہ کہیں دوا ہی بند کر دو جب کچھ فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ہوتا، جتنا فائدہ ہے دوا ہی کی وجہ سے ہے، جتنا فائدہ ہے تفسیر کی وجہ سے ہے، جتنا فائدہ ہے نمازوں ہی کی وجہ سے ہے، جتنا فائدہ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہی کی وجہ سے ہے. ورنہ دوا بند کر دیں گے تو ابھی اٹیک آ جائے گا. اس لیے ان دواؤں کو چالو رکھنا ہے. کوئی عقل مند یہ نہ کہے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ سب لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں، ہر دم جو ہے یہی کرتے رہتے ہیں. نہ تفسیر کا فائدہ، نہ حدیث کا فائدہ، نماز کا فائدہ نہیں. فائدہ ہے، نہیں تو گھر گھر جو ہے قتل و غارت گری ہوتی. یہ تو برکت اس کی ظاہر ہے. اس لیے جو دوائیں کھا رہے ہیں اس کو کھاتے رہیے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر بھی بیکار نالائق، کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی جو ہے صحیح دوا نہیں دے رہا ہے، دوا ہی بند کرو. تو پتہ چلا کہ 1 مہینہ جیتے وہ کل ہی مر جائیں گے.
لہٰذا یہ دوائیں حکیمی دوائیں ہیں، قلوب کی دوائیں ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے روحانی بیماریوں کا علاج جتنا چل رہا ہے چلتے رہیے، چلاتے رہیے، جتنی تسبیحیں پڑھتے رہیے، جتنی تقریریں ہیں تفسیریں ہیں سنتے رہیے، جتنی تلاوتیں ہیں کرتے رہیے، تسبیحات کرتے رہیے۔ مرض کینسر کی طرح ہو گیا ہے، بہرحال دوا جب تک ڈاکٹر دیتا رہے، جب تک جو ہے اس کے کیڑے مرتے رہیں گے، جب مقدر ہوگا تب دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ نہیں کہنا کہ علاج ہی بند کر دو، علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، حدیث کی تشریح اور نمازیں، عبادتیں، دعائیں، یہ سب جاری رکھنا ہے، اور سکون اسی سے لوٹ کر کے آئے گا، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہوگا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں جائیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوال ہوگا، اس سوال کو صحیح صحیح جو جواب دینے گیا وہ کامیاب ہے، وہ پرسکون ہے، جواب نہیں دے پایا تو یہاں کے اثرات ہیں، یہاں ہم نے گناہ کیا، ہم نے یہاں جو ہے اللہ کے رسول کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اس کا اثر وہاں ظاہر ہوگا۔ ہم امت مسلمہ کے لیے بالعموم، آپ کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے بالخصوص، اور اپنے علاقے کے لیے، اس علاقے کے لیے بالخصوص دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا چین و سکون پھر اس سے واپس لوٹا دے، محبتیں پھر سے واپس لوٹا دے، اللہ عقیدتیں پھر سے واپس لوٹا دے، اور ہمیں محبت، الفت پیدا فرما دے، قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، آپسی محبت، صلہ رحمی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔